الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، قیامت کی ہولناک کیا، قیامت کا منظر، قیامت کب قائم ہوگی، کیسے قائم ہوگی، سور کیا ہے، سور کیسے پھونکا جائے گا، اس وقت کیا روئے زمین پر کوئی نہ ہوگا، کیا تمام ملک بھی فرشتے بھی موت کے آغوش میں چلے جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ کس طرح سے پیدا ہوں گے، پل صراط کیسے قائم ہوگا، حضور علیہ السلام کی شفاعت کیسے ہوگی، داخل جنت کیسے ہوں گے، اس کے علاوہ جنتیوں کی جو نعمتیں انہیں ملیں گی وہ کیا ہوں گی، دجال کیسے آئے گا، یاجوج ماجوج کا انجام کیا ہوگا، یہ گزشتہ کے 3 پارٹ جو پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 ہم نے بنائے ہیں ان میں ان کی تفصیل موجود ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج جو پارٹ 4 ہم بنانے جا رہے ہیں قیامت کے منظر سے متعلق، اس میں انشاءاللہ عز و جل جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ عرش کے سائے سے متعلق انشاءاللہ عز و جل ہم گفتگو کریں گے، تو آپ توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ ساری معلومات حاصل ہوں گی کہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے اس وقت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر یا سوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا، تو اس وقت عرش کے سائے میں کون کون ہوگا۔ میرا نام محمد عادل اطاری قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عادل قادری پوڈ کاسٹ۔ برائے مہربانی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ویڈیو پسند آئے لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے لیے باعث خوشی ہوگا۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بروز قیامت سورج لوگوں کے سروں پر ہوگا اور ان کے اعمال ہی ان کے لیے سائے کا یا دھوپ میں جلتے رہنے کا ذریعہ بنیں گے۔ پھر بتایا گیا کہ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن 7 قسم کے لوگ رب کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 وہ نوجوان جس نے عبادت میں جوانی گزاری، نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا رہتا ہو، اور نمبر 4 وہ 2 شخص جو اللہ پاک کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوئے ملتے ہیں اور اسی محبت کے ساتھ جدا ہوتے ہیں، نمبر 5 وہ شخص جسے کسی خاندانی حسین و جمیل عورت نے اپنی طرف بلایا تو اس نے جواباً کہہ دیا، میں اللہ کریم سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 وہ شخص جو صدقہ دے اور اسے چھپائے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اور نمبر 7 وہ شخص جو تنہائی میں رب کریم کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں اللہ کریم کی عبادت میں جوانی گزارنے والے جوان کے بجائے اس شخص کا ذکر ہے جو اپنی قوم یعنی مسلمانوں کے ساتھ دشمنوں پر حملے کے لیے گیا، پھر ان کا دشمن سے سامنا ہوا تو اس نے اپنی قوم کی حفاظت کی حتیٰ کہ اس کی قوم اور یہ کامیاب ہو گئے یا پھر یہ شہید کر دیا گیا۔ ایک روایت میں اس جوان کی جگہ یہ ذکر ہے کہ وہ شخص جس نے بچپن میں قرآن پاک سیکھا اور اپنے بڑھاپے تک اس کی تلاوت کرتا رہا۔ محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے تو اللہ پاک اسے اس روز اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔
امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث ان الفاظ سے روایت کی ہے کہ بلا شبہ لوگوں میں بروز قیامت سب سے پہلے سایہ عرش اسے نصیب ہوگا جس نے تنگ دست مقروض کو مہلت دی یا قرض کا مال اس پر صدقہ کر دیا۔ حضرت سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی یا تنگ دست مقروض کی یا مکاتب غلام کو آزاد کرنے میں مدد کی، اللہ کریم اسے اس دن سایہ عرش عطا کرے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غازی کے سر پر سایہ کرے گا رب کریم بروز قیامت اسے سائے میں رکھے گا۔ محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ پاک اسے اس روز اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، دشواری کے باوجود وضو کرنا۔ نمبر 2، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانا۔ اور نمبر 3، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھوکے کو اتنا کھلائے کہ وہ سیر ہو جائے تو اللہ کریم اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا تاجر قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم یہ کہا کرتے تھے کہ سچا امانت دار تاجر مگر 7 افراد کے ساتھ بروز قیامت سائے عرش میں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا امانت دار تاجر اور سچا امانت دار تاجر بروز قیامت انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا امانت دار مسلمان تاجر بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے دو عالم کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جس نے تنگ دست مقروض کو مہلت دی یا کسی محتاج کی مدد کی، بروز قیامت رب کریم اسے سائے میں رکھے گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی یتیم یا بیوہ کی کفالت کرے، جو کسی یتیم یا بیوہ کی کفالت کرے اللہ پاک اس کو بروز قیامت عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے میرے خلیل، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اگرچہ کفار کے ساتھ ہو تم نیکوں میں داخل ہو جاؤ گے، بے شک اپنے اخلاق کو سنوارنے والوں کے لیے میرا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا کہ میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا اور اپنی جنت سے سیراب کروں گا اور اپنی رحمت کے قریب کروں گا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ بروز قیامت
عرش الہی کی سائے کی طرف سبقت کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہیں حق پیش کیا جائے تو اس کو قبول کر لیں، جب ان سے حق بات پوچھی جائے تو بتا دیں، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو یوں کریں جیسے اپنے لیے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جنازہ پڑھا کرو، شاید اللہ پاک تمہیں غم نصیب کر دے، کیونکہ غمگین اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، عدل و انصاف سے کام لینے والا، عاجزی کرنے والا حکمراں زمین میں اللہ پاک کا سایہ اور اس کا نیزہ ہے۔ جس نے حکمراں کو اس کے اور بندگان خدا کے بارے میں نصیحت کی، رب کریم اسے اس دن سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور جس نے حکمراں کو اس کے یا پھر اللہ کریم کے دیگر بندوں کے بارے میں دھوکہ دیا تو اللہ پاک بروز قیامت اسے رسوا کر دے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ رب کریم بروز قیامت اسے جہنم کی گرمی سے بچا لے اور اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، تو اسے چاہیے کہ مسلمانوں پر سخت نہ ہو بلکہ ان پر نرمی و مہربانی کرنے والا ہو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب سوائے سایہ عرش کے کوئی سایہ نہ ہوگا تو تین شخص اس روز سایہ عرش میں ہوں گے۔ نمبر 1 صلہ رحمی کرنے والا، اللہ پاک ایسے کے رزق کو بڑھاتا اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 2 وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا اور چھوٹے یتیم بچے پیچھے چھوڑ گیا اور وہ عورت کہے میں نکاح نہیں کروں گی اور ان بچوں کی پرورش کروں گی یہاں تک کہ یا تو ان کا انتقال ہو جائے یا اللہ کریم انہیں غنی کر دے۔ نمبر 3 وہ بندہ جس نے مہمان کے لیے کھانا بنایا اور اس میں اچھا خرچ کیا، پھر اس کھانے پر یتیم اور مسکین کو بلایا اور رضا الہی کے لیے ان کو کھانا کھلایا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص بروز قیامت عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 1 وہ شخص جس نے ہر وقت اس بات کو مد نظر رکھا کہ رب کریم میرے ساتھ ہے۔ نمبر 2 وہ مرد جسے عورت نے گناہ کے لیے اپنی طرف بلایا اور اس نے خوف الہی کے سبب اسے چھوڑ دیا۔ اور تیسرا وہ شخص جو اللہ پاک کے عظمت و جلال کی وجہ سے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں بھوکے رہنے والے وہ ہیں جن کی روح اللہ کریم خود قبض فرماتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب غائب ہو جائیں تو تلاش نہیں کیے جاتے، اگر موجود ہوں تو پہچانے نہیں جاتے، دنیا میں پوشیدہ مگر آسمانوں میں مشہور ہوتے ہیں، جب جاہل انہیں دیکھتے ہیں تو انہیں بیمار گمان کرتے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ بیماری نہیں ہوتی بلکہ خوف خدا کے سبب ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ بروز قیامت وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سوا دوسرا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو عالم کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں اللہ پاک کے سب سے قریب وہ ہیں جو بھوکے اور خوف زدہ ہوں، یہ وہ چھپے ہوئے نیک لوگ ہیں کہ اگر موجود ہوں تو پہچانے نہ جائیں اور غائب ہوں تو تلاش نہ کیے جائیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن اٹھانے والے دن
قرآن اٹھانے والے اس دن انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام کے ساتھ عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ بے خوف و خطر الہی کے سائے میں آپس میں گفتگو کرتے ہوں گے جبکہ لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے۔ نمبر 1 وہ شخص جو اللہ کریم کے حق کی ادائیگی میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ نمبر 2 وہ شخص جس نے اپنے لیے حلال چیز ہی کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور نمبر 3 وہ شخص جس نے رب کریم کی حرام کردہ چیز کی طرف نگاہ نہ کی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں زہد ورع اختیار کرنے والا کل بروز قیامت رب کریم کے قرب خاص میں ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، آپ نے سنا کہ وہ کون کون سے اشخاص ہوں گے جو اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ خدا کی قسم، یہ عرش کا سایہ اتنی بڑی نعمت اس دن ہوگا کہ اس سے بڑھ کر نعمت اس وقت میں کوئی نہ ہوگی کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن سورج آگ برس رہا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دن عرش کا سایہ ایک بہت بڑی نعمت ہوگا۔ لہذا جو احادیث مبارکہ میں مختلف بیان کیے گئے ہیں، یتیموں کا ذکر ہے، بیواؤں کا ذکر ہے، بھوکوں کا ذکر ہے، مقروض جس کو کر دیا گیا ہے اس کو مہلت دینے یا معاف کرنے کا حکم ہے، اس کے علاوہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کا حکم ہے، مختلف احکامات، مختلف احادیث مبارکہ میں مختلف لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ کون کون کس کس طرح سے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بھی اس دن جب اس کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، رب کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقہ و طفیل اور ان لوگوں کے صدقہ و طفیل جن کے صدقہ و طفیل ہمیں عرش کا سایہ میسر ہو سکتا ہے، اللہ ہم سب کو اس دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔